جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین بیجو معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین بیجو نفرت حسین بیجو نفرت مکان رب دا احسان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے جنت دے بوہے کھل سے پاپی دے پاپ دھلے سے اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن اہل ایمان لئی بن کے غفران آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے صدقہ خیرات کر کے تراوی نماز پڑھ کے سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے ساڈے گناہاں نو بخشان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے روزے داران لئی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے سجنا حسین تاجے الیاس بن کے رمضان فوزان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں ساڑھے واسطے انتہائی خوشی اور مسرت دی بات ہے کہ ساڑھی زندگی اندر پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آ رہے ہیں یقیناً وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت نے جنہ دی زندگی اندر بار بار ماہ رمضان ماہ سیام آندا ہے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سانو ماہ رمضان دی برکات نو حاصل کرن دی توفیق عطا کرے جدوں شبان دا مہینہ شروع ہوندا نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کر دے یا اللہ شبان اندر اور رمضان اچ برکت پا دے اور سانو اینا مہینیاں تو مستفیض ہون دی توفیق عطا فرما محدثین آئمہ دین دا وطیرہ سی رمضان دا مہینہ آندا خوب عبادات اچ وقت گزار دے خوب رمضان تو فائدہ اٹھان دے رمضان گزر داندا تے 6 مہینے تک محدثین دعاواں کر دے یا اللہ رمضان اچ جڑیاں سی نیکیاں کیتیاں نے تو قبول فرما لے اللہ ساڈے اعمال ضائع نہ کرے تے جدوں 6 مہینے گزر جاندے نا پھر محدثین دیاں دعاواں بدل جاندیاں
پھر دعا کریا کر دے یا اللہ ہن آئندہ رمضان آن تو پہلے سانو موت نہ دے، اگلے رمضان دیاں بہاراں سانو ویکھ لین دے۔ یقیناً جڑے اہل ایمان نے انہاں دل وچ بڑی تڑپ ہے، بڑی حسرت ہے رمضان دا مہینہ پھر زندگی چ آ جائے۔ میرے بھائیو یہ مقدراں دیاں باتاں نے، رمضان دا مہینہ ہر سال ہی آنا ہے، پر یہ گل یاد رکھو سانو اس بات دا علم نہیں کہ اگلے سال ساڈی زندگی چ آنا ہے کہ نہیں آنا، لہٰذا اینو غنیمت سمجھیے اور اپنی مغفرت دا بہترین موقع جانیے تے اس رمضان دے مقدس مہینے دی قدر کریے، یہ کولو جنہ ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور زمانہ اور روایت، آپ ممبر تے جا رہے سن، آمین کہہ رہے سن، صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج معمول تو ہٹ کے تسی آمین کہہ رہے سی؟ فرمایا میرے کو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے 3 بددعاواں کیتیاں تے میں آمین کیا۔ فرمایا اللہ دے رسول جڑے بندے دے سامنے تہاڈا نام بولیا جائے، تہاڈا اسم گرامی لیا جائے، پھر وہ تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ دی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے والدین عطا کیتے، جوان نے تے والدین بوڑھے نے، ایک کے یا دونوں نے، یہ انہوں نے راضی کر کے رب نو نہیں منا سکیا تے یہ بھی بد نصیب بندہ ہی، یہ دی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے بندہ۔ تے تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے بندے دی زندگی چ ماہ مبارک ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آئے اور پھر وہ رمضان تو بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، رمضان اچ بھی رب نو نہ منا سکے، تو پھر یہ تو بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ سعادت حاصل کرنیاں نے، رمضان نو ضائع نہیں کرنا۔ اسی ہر کام واسطے نا جی پلاننگ بنانے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے اسی اندر واسطے پلان تیار کرنے ہیں بھی بھئی اس طریقے نال کریں گے، اینج میں اپنا ٹائم وقت نکالاں گا تو اس کام نو ترجیح دیاں گا اور یہ کام جڑا پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر رمضان المبارک نو اسی اپنے واسطے مستفیض بنانا ہے، اگر اس رمضان نو اسی اپنی نجات دا بخشش دا ذریعہ بنانا ہے تو پھر سانو پلان بنانا پائے گا، سانو ترتیب دینا پائے گا کہ اسی رمضان اچ کی کرنا ہے، کیڑے کیڑے ایسے کام سانو کرنے چاہیے دینے کہ اسی زیادہ تو زیادہ رمضان فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ میں رمضان المبارک میں کرنے والے کام تواڈے سامنے چند ایک عرض کراں گا، اگر تسی معمول بناؤ گے وہ کام کرو گے تو انشاءاللہ رمضان نجات دا ذریعہ بن جائے گا، پھر رمضان ضائع نہیں ہوئے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو کیڑے کیڑے کام نے جڑے سانو کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا جڑا ماہ رمضان دا مہینہ ہے اے بڑا مبارک مہینہ ہے، اے او مہینہ ہے جس مہینے اندر اسی نبی پاک دے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے، اس مہینے اندر اسی قرآن پاک نازل فرمایا
ویسے تے نبی پاک دی 23 سالہ زندگی دے اندر گاہے بگاہے جویں جویں ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیتا. کچھ قرآن پاک دیاں سورتاں مکی نے، کچھ سورتاں مدنی نے، کچھ اللہ اکبر بدر دے مقام تے نازل ہویاں، کچھ احد دے مقام تے آیتاں نازل ہویاں. مگر اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک مہینہ ہے جدی اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ دی تفسیر بیان کر دینے اے تو مراد پتہ ہے کیے اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مقدس مہینے دے اندر اللہ اکبر لوح محفوظ تو قرآن پاک نو پہلے آسمان تے جناب منتقل کیتا ہے. پھر جویں جویں ضرورتاں بندیاں گئیاں نے اون جو اللہ تعالیٰ آیتاں نو نازل کر دے گئے نے. یا پھر دوسرا معنی ہے وے کہ قرآن پاک دے نزول دا آغاز جڑا ہے او رمضان دے مہینے اندر اور لیلۃ القدر دی رات آغاز ہویا ہے. حضرات محترم قرآن اے رمضان دی دیگر فضائلات جناب دیگر ایدیاں خوبیاں اور فضائل دے وچوں اے بہترین فضیلت رمضان دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے اندر قرآن نازل کیتا ہے. اس مہینے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا پاک کلام نازل کیتا ہے. رمضان ماہ سیام بھی ہے، رمضان ماہ قرآن بھی ہے، رمضان ماہ غفران بھی ہے اور رمضان ماہ فوزان بھی ہے. یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اللہ اکبر. میں آج دی فضائل دے اندر نہیں جانا، میں کچھ کام دسنے نے تو کرنے والے ایک کوئی حدیث دے اندر رکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں رمضان المبارک دا چاند نظر آندا ہے اللہ تعالی جنت دے دروازیاں نو کھول دیندے نے، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے تے جہنم دے دروازیاں نو تالے لا دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے تاکہ بندیاں نو گمراہ نہ کر سکن. اللہ اکبر. رب دے فرشتے منادی کرنے والے منادی کر دینے اوے خیر دے کماں چ حصہ لین والے او مومنو بڑھ چڑھ کے خیر دے کماں چ حصہ لے لو، ماہ مبارک آ گیا جے. اللہ اکبر. فرشتے منادی کر دینے اوے بدیاں کمان والے ہو، گناہ کمان والے ہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ. اللہ اکبر. اس مہینے نو ضائع نہ کرو، اے دے تو فائدہ اٹھا لو. حضرات محترم رمضان بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان گزردا ہے بندہ قیام و سیام دے تمام کردا ہے، اگلا رمضان آندا ہے پھر قیام و سیام دے تمام کردا ہے. اس رمضان تو اگلے رمضان دے درمیان جننے بندے کول گناہ ہوندے نے، جنیاں بندے کول غلطیاں ہوندیاں نے، اللہ تعالی رمضان دی برکت دے نال بندے دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. لہذا اس مہینے دی قدر کرنی ہے. اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان مبارک مہینہ جدے قرآن نازل ہویا، اے قرآن لوگاں نو ہدایت دے رستے ول بلاندا ہے، صراط مستقیم بن کے آیا ہے اور حق اور باطل اندر فرق کرنے والی کتاب قرآن پاک. اللہ اکبر. توجہ کریا جے، غور کریا جے. ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا،
رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، آؤ 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 رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو، مومنوں گناہ کی رت کو چھوڑ دو، اپنے ناطے مسجدوں سے جوڑ لو، اپنے ناطے مسجدوں سے جوڑ لو، حور منتظر ہیں تمہاری، ان سے ملنے کی کر لو تیاری، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ ہن ذرا آپاں ویکھیے کی پلان تیار کرنا چاہیے تاکہ مہینے تو فائدہ اٹھایا جائے، اینو اپنی نجات دا دریا بنا لیا جائے، کوئی انج دے کام کریے نا کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے راضی ہو جاون۔ حضرات محترم، پہلا کام پتہ ہے کی کرنا ہے مسلمان بھائیو، سب تو پہلے انہاں کماں تو بعد آنا ہے، وہ کام چھڈنے نے جڑے کام بندے دے اعمال نو ضائع کر دیندے نے، بندے دیاں نیکیاں برباد کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، سب تو پہلے نمبر تے اگر تواڈے اندر شرک جیسی لعنت پائی جاندی ہے تے بھائیو شرک تو بعد آ جو۔ مشرک بندہ حجاں کرے، زکاتاں دیوے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، مشرک بندے دی کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، وگرنہ انہاں روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر تے حضرات محترم توجہ کریا جے، نیتاں نو خالص کر لئیے، اخلاص پیدا کریے دل اندر، کیونکہ جڑا بندہ ریاکار ہے، دکھلاوے واسطے نیکی کردا ہے، اس بندے نو ہی دی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ریاکار بندہ اللہ دے رستے شہید ہو جائے، ریاکار بندہ اپنا سارا مال اللہ دے رستے خرچ کر دے وے، ریاکار عالم دین اللہ اکبر ساری زندگی وال تبلیغ اندر گزار دے وے، اللہ تعالیٰ نو انہاں دیاں نیکیاں بھی قبول کوئی نہیں، کیونکہ ریاکاری شرکی اصغر ہے تے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں کر دے، لہذا نیت خالص کرنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتاں نو خالص کر لینا ہے، تواڈے ہر عمل دا دار و مدار تواڈی نیت دے وے، نیت خالص کرو۔ اسی رمضان دے عمال کرنے نے، اللہ دی رضا واسطے کرنے نے۔ تیسرا کام رمضان تو پہلے پتہ ہے کی کرنا ہے، اگر کسی معاملے دے اندر اللہ اکبر ساڈے گھر حرام رزق آ رہا ہے، او دے تو بعد آ جو۔ جڑا بندہ حرام خور ہے اللہ ان دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا، اللہ حلال رزق قبول کر دینے۔ حرام خور بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے غلاف نو لپٹ کے اللہ کو سوال کرے، اللہ فرما دے نے جا چلا جا، تیرا کھانا حرام دا، پینا حرام دا، پہننا حرام دا، ساڈے کول تیرے واسطے کچھ بھی نہیں، حرام تو بچ جاؤ میرے مسلمان بھائیو، حرام نہیں کھانا، حرام دا کاروبار نہیں کرنا، تے گالے بھی ذہن اندر رکھ لو، پہ حرام صرف شراب ہی نہیں ہے، حرام صرف اللہ اکبر، پہ حرام اشیاء ہی نہیں نے، او بھی حرام ہے۔ جڑا بندہ سود دے پیسے لے کے کھاندا ہے وہ بھی حرام ہے، جڑا بندہ رشوت دے پیسے کھاندا ہے، بندیاں دا دین بن گیا ہے شراب پینا تے حرام ہے۔ میں کڑی کدی شراب پیتی ہے؟ اوے بھائی جان گل دین اندر رکھ، سود دے پیسے لیا ہویا انار دا جوس بھی حرام ہے، رشوت دے پیسے لئی ہوئی چائے بھی حرام ہے۔ حرام تو بچ جاؤ، حرام خور بندے دی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، حلال کمانا ہے تے حلال کھانا ہے، پھر نیکیاں قبول ہونیاں نے، پھر رمضان تو فائدہ چکیا جانا ہے۔ تے چوتھے نمبر تے کتی رحمی تو بعد آ جو، رشتے ناتے توڑیا نہ کرو، رشتے داریاں نو جوڑیا کرو۔ آقا فرماندے نے جمعرات تے سوموار والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر لوگاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، اللہ
اللہ ہر بندے دی نیکی قبول کردا ہے، مگر جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے، رشتے تے ناتے توڑدا ہے، ایسے بندے دی کوئی نیکی اللہ نو قبول نہیں۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا لا یدخلون الجنت قاطعون، فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے وہ جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ لہذا اگر بہنا پراواں نال ناراض ہوئے جے، رشتہ داراں نال ناراض ہوئے جے تے اللہ اکبر رمضان دیاں نیکیاں ضائع نہ کریا جے، پہلے اپنے ویریاں تے بہنا پراواں نال صلح کر لیا جے، صلہ رحمی کریا جے۔ اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، قطع رحمی نہیں صلہ رحمی کریا کرو۔ جس رب دے نام تے رشتے ناتے جوڑ دیو اس رب دے نام تے آپس سے صلہ رحمی کریا کرو۔ جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دیو اس رب دا ڈر کے آپس سے صلہ رحمی کریا کرو۔ اللہ اکبر، قطع رحمی تو بعد آؤ وگرنہ کسی عمل دا کوئی اجر نہیں ملنا۔ اللہ اکبر، پہلا کام کرنا ہے کہ ایسے کماں تو بچنا ہے جڑے کام ساڈے اعمال نو ضائع کرن، جڑے کام ساڈے اعمال دی قبولیت دے اندر رکاوٹ بن جاون۔ اگلا دوسرا کام کی کرنا ہے، اللہ اکبر، رمضان دے آن تو پہلے پیچھے جڑیاں بدیاں تے غلطیاں تے گناہ ہو گئے نے انہاں تو استغفار کرنا ہے، اللہ تعالی کو معافی منگ لینی، اپنا احتساب کرنا ہے تے اللہ نال وعدہ کرنا ہے اللہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا، او دے تو در گزر فرما۔ اللہ جی اس رمضان نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ میرے پیغمبر دیاں کنیاں حدیثاں نے جڑیاں رمضان دے متعلق ہی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا واحتسابا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نے اپنا احتساب کیتا نیت نو خالص کیتا، اللہ اکبر، اپنا پہلے احتساب کرنا ہے، گناہاں تو بعد آنا ہے، چونکہ رمضان دے اندر روزہ رکھنا صرف بھوکے پیاسے رہن دا نام روزہ نہیں ہے، اللہ اکبر، زبان دا بھی روزہ رکھنا ہے، اکھاں دا بھی روزہ رکھنا ہے، کناں دا بھی روزہ رکھنا ہے، ہتھاں پیراں دا بھی روزہ رکھنا ہے۔ بندے نے روزہ رکھیا ہویا ہے کہ کناں نال موسیقی سنی جاندا ہے تے کوئی فائدہ نہیں ایسے روزے دا، بندے نے روزہ رکھیا ہویا ہے اکھاں نال فلماں ویکھی جاندا ہے کوئی فائدہ نہیں پھر ایسے روزے دا، بندے نے روزہ رکھیا ہویا ہے زبان نال گالیاں دے جاندا ہے، چغلیاں تے غیبتاں کری جاندا ہے، کوئی فائدہ نہیں پھر ایسے روزے دا۔ آقا فرماندے نے کچھ لوگاں نو روزہ سوائے بھوک اور پیاس دے کوئی فائدہ نہیں دیندا۔ اللہ دے نبی وہ کیڑے لوگ نے؟ فرمایا روزہ رکھ دے نے پر زبان دا روزہ نہیں رکھ دے، اکھاں دا روزہ نہیں رکھ دے، کناں دا روزہ نہیں رکھ دے۔ اللہ اکبر، حضرات روزہ رکھنا ہے، اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اللہ اکبر، ہر طرح دے گناہ تو بچ کے رہنا ہے، پھر رمضان مفید بنے گا، پھر رمضان دے اندر جڑے عمل کریں گے وہ شرف قبولیت نو پہنچا دیتے جان گے۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے مسلمان بھائیو، تیسرا کام رمضان نو اپنے واسطے اگر بہترین بنانا ہے، رمضان تو اگر فائدہ اٹھانا ہے، رمضان نو اگر اپنے واسطے باعث نجات بنانا ہے، رب نو راضی کرنے والا مہینہ آیا جے، تیسرا کام کی کرنا ہے؟ اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، فرمایا اہل ایمان اسی تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، کلیاں تواڈے تے نہیں کیتے، پہلیاں قوماں تے بھی اسی روزے فرض کیتے نے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ نے روزے فرض پتہ ہے کاتوں کیتے نے؟ تاکہ اسی متقی بن جائیے، اسی پرہیزگار بن جائیے، اسی رب دے پیارے لوگاں شامل ہو جائیے۔ روزے رکھنے نے، روزے رکھنے نے، تیسرا کام میں کرنا ہے رمضان دے روزے ہیں جو سستی نہیں کرنی، رمضان دے روزے فرض نے اللہ نے کیتے۔ اسلام دے جڑے بنیادی 5 ارکان نے انہاں دے وچوں ایک رکن بھی یہ رمضان دے فرضی روزے رکھنے نے۔ ہاں اگر تسی مسافر
مسافر ہو، اگر تسی بیمار ہو، اگر کوئی عورت حامل آئے یا اپنے بچے نو دودھ پلان دیے، ایسے لوگاں نو رخصت دیتی گئی ہے، مگر انہوں نے بھی حکم ہے کہ بعد اندر گنتی پوری کرنی ہے، اے روزے پورے کرنے نے۔ اگر کوئی دائمی بیمار ہے، اگر اللہ اکبر ان دی صحت اجازت ہی نہیں دین دی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تے پھر انہیں اللہ اکبر فدیہ ادا کرنا ہے، جنی ایک ان دی روزانہ دی خوراک ہے، اس حساب نال کسی نو جناب ایک تاون اللہ دے رستے دے دینا ہے، مدارس تے اللہ اکبر خرچ کرنا ہے، یتیمہ مسکینہ تے ضرورت منداں تے مساکین تے خرچ کر دینا ہے، تاکہ اللہ تعالی دے ولو فدیہ قبول کر لون۔ حضرات محترم، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے دا اجر سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑے بندے نے اخلاص نیت نال ایمان دی حالت اندر، احتساب دی حالت دے اندر رمضان دے روزے رکھے نا، اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا، اللہ ان دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ لہذا روزے رکھیا کرو، روزہ اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ اللہ دے رستے اندر رب دی رضا واسطے رکھدا ہے، اللہ اکبر 70 سال دی مسافرت جنہ اللہ انہوں جہنم دی آگ تو دور کر دیندے نے۔ اتنا بڑا عمل روزہ رکھنا، ایویں نوجوانوں بہانے نہ بنایا جے، ایویں جناب ڈرن تے گھبراہٹ نہ لگ جایا جے۔ روزہ ساڈے واسطے باعث شفا بھی ہے، روزہ اللہ دی رضا مندی دا اصول بھی ہے۔ اللہ اکبر، روزہ اتنا بڑا عمل ہے، اسی نماز پڑھنے ہاں، حج کرنے ہاں، عمرہ کرنے ہاں، زکات دینے ہاں، جنہیں اسی نیک عمل کرنے ہاں، فرشتیاں نو اللہ حکم دیندے نے اندیاں نمازاں لکھو، ایدی حج لکھو، ایدی زکات لکھو، ایدہ صدقہ لکھو۔ اگر بندہ جناب مسجد نبی نماز پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے انج کرو اندی 1000 نماز لکھ لو۔ اللہ اکبر، بندہ حرم دے اندر نماز پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے انج کرو اندی 1,00,000 نماز لکھ لو، اجر مقرر کر دیتے نے۔ تے جدوں بندہ اللہ واسطے روزہ رکھدا ہے، فرشتے کہندے نے اللہ جی کنا اجر لکھیے؟ فرمایا فرشتیو تسی نہیں لکھنا، تسی اس دا اجر لکھ ہی نہیں سکدے، اے روزہ نے میرے واسطے رکھیا ہے، اے دا اجر میں آپ ہی انہوں عطا کرنا ہے۔ محدثین نے دی شرح کی ہے، اللہ اکبر، نماز بھی بندہ اللہ واسطے پڑھدا ہے، جناب زکات بھی اللہ واسطے دیندا ہے، باقی جتنے اعمال نے انہاں دے اندر دکھلاوا کیتا جا سکدا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے دے چ ریاکاری نہیں کیتی جا سکتی۔ بندہ زکات دیندا ہے، کسے نوں نہ پتہ لگے، جنوں دیندا ہے انہوں پتہ لگ جاندا ہے، صدقہ دیندا ہے کسے نہ پتہ لگے، جنوں دیندا انہوں پتہ لگ جاندا ہے، نماز پڑھدا ہے باقی نمازیاں نوں پتہ لگدا ہے، حج کردا ہے تے حج تے لکھاں لوکاں نوں پتہ لگدا ہے، مگر جدوں بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تے نبھاندا ہے، کلا بھی ہوندا ہے، کمرے چ بھی بہندا ہے، سفر بھی کردا ہے، اے دے سامنے مشروبات ہوندے نے، اے دے سامنے کھان پین دیاں چیزاں ہوندیاں نے، مگر اللہ دے امر نے انہوں روک چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر، دل بھی چاہتا ہے انہوں بھوک بھی لگی ہے، انہوں پیاس بھی لگی ہے، مگر کہتا ہے نہیں میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے نے انہیں امتحان کٹیا ہے میرے واسطے، انہیں اپنے کھان پین دی قربانی دیتی ہے میرے واسطے، جنسی خواہشات دی قربانی دیتی ہے میرے واسطے، میرے فرشتے اے دا اجر مینوں آپ ہی عطا کرانگا۔ آقا فرماتے نے جنت دے 8 دروازیاں وچوں ایک دروازہ انجدا ہے جدا نام اللہ نے باب الریان رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، سپیشلی طور تے روزے داراں دا دروازہ ہے، جڑے اللہ واسطے روزے رکھ دے نے، انہاں نوں اس دروازے دے وچوں اللہ دی جنت وچ داخل کر دتا جائے گا۔ انہاں نوں ایتھوں آوازاں پین گئیاں، اللہ اکبر، انہاں نوں آوازاں پین گئیاں سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ اکبر، رمضان اندر تیسرا کام کرنا ہے کہ روزے رکھنے نے شوق ذوق دے نال۔ آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے، آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا
سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر اے دن وکھایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر اے دن وکھایا ہے رمضان دے آون تے ہوئے رزق اضافی نے ایک نیکی دے 700 پہ مل دے منافع نے ایک نیکی دے 700 پہ مل دے منافع نے اے مہینہ عالی شان لوگو ہے اللہ دا مہمان لوگو بن رحمت برکت آیا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے دن روزہ رات قیام ہوئے ساڑھے لب تے رب دا قرآن ہوئے دن روزہ رات قیام ہوئے ساڑھے لب تے رب دا قرآن ہوئے ہر مومن ذہن بنایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے 1000 مہینیاں تو ود کے ایک رات بھی آوے گی 1000 مہینیاں تو ود کے ایک رات بھی آوے گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی سب نو بخشاوے گی سانو بخشش اپنی عطا دے تو میرے مولا فضل کما دے تو سانو بخشش اپنی عطا دے تو اے بخشش بن کے آیا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائی کول اے میرا نہیں سونے نبی سلطان دائے جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے کول اے میرا نہیں سونے نبی سلطان دائے سونے نبی سلطان دائے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے سبحانی عرض سنایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سونے رب نے کرم کمایا ہے اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے حضرات محترم تیسرا کام میں کہ روزیاں دے تمام کرنا ہے تے چوتھا کام کی کرنا ہے رمضان دے اندر قیام بھی کرنا ہے رمضان ماہ قیام بھی ہے رمضان دے اندر کثرت نال اللہ دی عبادت کرنی ہے رات نو لمبے لمبے قیام کرنے نے اللہ فرماتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے اللہ والے نے جڑے رب دے پیارے نے انہاں دیاں راتاں تاش تے کھیڑ دیاں نہیں گزر دیاں شراب پیندیاں جوا کھیڑ دیاں میچ ویکھ دیاں نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں اللہ دی بندگی وچ گزر